عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج 53واں درس ہے۔ ماہ ربیع الاول اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کو سمیٹتا ہوا آج ربیع الاول کا یہ پہلا اتوار ہے، کیونکہ ہم نے اتوار اور جمعے کو درس کا سلسلہ رکھا ہوا ہے تاکہ امت مسلمہ کو موجودہ حالات کے اندر قرآن کے ذریعے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے یہ جو دور پر فتن ہے، جو فتنوں کا دور ہے، ہر طرف امت مسلمہ مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف پارٹیوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف اپنے لسانی تقسیم میں تقسیم در تقسیم ہو کر عالم کفر ہر روز مضبوط ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کے تریاق کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا مقصد فقراء کو اس روحانی انقلاب کی طرف، اس روحانی نظام کی طرف، اس کائنات کے تخلیق کے مقصد کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ، برادران اسلام، اگر آج امت مسلمہ کے حالات ظاہر آپ دیکھیں، اتنی طاقتیں رکھنے کے باوجود افرادی قوت نوجوانوں کی، جو یوتھ جنریشن جسے کہا جاتا ہے آج کل کے دور میں، پوری دنیا کے اندر جتنی آبادی ہے 60% امت مسلمہ کے یوتھ جنریشن نوجوان ہیں، 60% نوجوان ہیں۔ اب اس نوجوانوں کو، جو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ان نوجوانوں کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے چند سیکولر طاقتیں بیٹھ کر، چند سیکولر قوتیں بیٹھ کر، چند سیکولر دانشور، نام نہاد دانشور بیٹھ کر امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ سوشل میڈیا دجالی فتنہ ہے۔ اس دجالی فتنے سے آپ نے رحمانی کام لینا ہے، آپ نے رحمانی کام لینا ہے۔ امت کو تقسیم نہیں کرنا، امت کو توڑنا نہیں ہے، امت میں گروہ نہیں بنانی، امت میں فرقہ پرستی کو پروان نہیں چڑھانا، امت میں اخوانکم فی الدین کے لیے امت کی رہنمائی کرنا ہے۔ اہل علم، اہل قلم اس کا تریاق ہے، ان سیکولر طاقتوں کا تریاق ہے۔ آج آپ کی آواز، الحمدللہ اس فقیر کی آواز آج ہر گھر تک پہنچ رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ آپ لوگ اس آواز کو اور بھی جتنا ہو سکتا ہے اس دور پر فتن سے نکلنے کے لیے اس فقیر کی آواز کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، تاکہ امت تک پہنچے، امت کے ہر فرد تک پہنچے، اس روحانی انقلاب کی طرف امت کی رہنمائی ہو سکے۔ آج کا نوجوان ان سیاسی چپلخت سے، ان اپنی نام نہاد لیڈروں کی جو غلامی کے اندر لگا ہوا ہے، جو اپنے لیڈروں کی صرف اور صرف ان کی ہر کمزوری کو، ان کی ہر گمراہی کو، ان کی ہر بات کی دفاع میں، وہ صرف زدم زدی میں ایک دوسرے کے خلاف زدم زدی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ارے کب تک تکاثر کرو گے؟ کیا تم لوگ یہ چہرے قبر کی طرف مڑ جائیں؟ یہ تکاثر پہ لگے ہوئے، ایک دوسرے کو اپنے لیڈروں کی بڑائی میں ان کے گناہوں کے کفارہ قوم ادا کرتی ہے۔ برادران اسلام، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، ان لیڈروں کی گناہوں کا کفارہ قوم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ قوموں کے اوپر پھر عذاب آتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسجد کے اندر اگر کوئی امامتی کر رہا ہے، وہ امامتی کرتے ہوئے اس سے خطا و نسیاں ہو جاتی ہے، وہ رکوع کی جگہ سجود میں چلا جاتا ہے، وہ الحمد کی جگہ جو ہے تلاوت نہیں کر پاتا ہے، تو اس کی پورے کا پورا کفارہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی پورا کفارہ پوری جماعت نے عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا پورا کفارہ پوری جماعت میں، برادران اسلام، پوری جماعت نے ادا کرنا ہوتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ برادران اسلام، خدا رہے ان لیڈروں سے میری درخواست ہے، ان پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان سے میری اپیل ہے، یہ جو 10 سال سے اس ملک کے اندر جس سیاست کو روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، پارلیمنٹ جس کی بالکل بے قدر ہو چکی ہے، اس پارلیمانٹی نظام کو بالکل بے قدر ہو چکی ہے، جس طریقے سے پارلیمنٹ بے قدر ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نظام غلط ہے۔ میرے سیاسی لیڈروں سے اپیل ہے، خدا را عوام کو بے وقوف مت بنائیے، خدا را لیڈر آپ نہیں ہیں، لیڈر تو اس کائنات کا محمد مصطفیٰ ہے، لیڈر اس کائنات کا صرف ایک ہی ہے، وہ ایک جس کو اللہ نے اپنے کلام میں کہا وہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ صادق الامین ہے، اس نے اس کائنات کو ایک نظام دیا،
ایک عدل و انصاف دیا، عورت کو حرمت و عصمت دی، ان بے راہ رووں کو رہبر و رہنما بنایا. تو امت مسلمہ کے نوجوانوں، آئیے قرآن کی طرف، آئیے اس قرآن کی آیات کی طرف جو آپ کو کھول کھول کر نشانیاں بتا رہی ہیں، جو آپ کو پرفتن دور سے نکالنے کے لیے نوید اور بشارت دے رہی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب کیا ہے. یہ 27 رمضان مبارک کو پاکستان کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ جو 1000 سالہ دور جو جو نیج و نوج کا ختم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین آ کے دیکھیے، آپ اٹھا کے قرآن کو، برادران اسلام سورہ قدر دیکھیے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قدر پیدا کیجیے اس پاکستان کی، اس کی قدر کیجیے جس کو اللہ نے اس قدر کی رات پہ ہم کو عطا کیا 27 رمضان مبارک کو. پاکستان کو نہ اندر کا دشمن ختم کر سکتا ہے، نہ باہر کا دشمن ختم کر سکتا ہے. پاکستان اللہ کا ارادہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تفضیل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ادھر اس پاکستان کی سرزمین کو اعزاز بخشا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر نشاط ثانی اسلام میں جو ہے نا ہجرت ثانی ہوئی ہے. برادران اسلام، میری درخواست ہے امت مسلمہ کے ہر فرد اور ہر جوان سے، ہر بوڑھے سے، ہر دانشور سے، ہر اہل علم اہل قلم سے کہ خدا را آئیے قرآن کی طرف. آپ کا رہنما قرآن ہے. لیکن سورہ فرقان میں کیا کہہ رہے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس سے گلا کر رہے ہیں کہ امت نے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے باطل طاقت ہے، کس طریقے سے شیطانی قوت ہے، کس طریقے سے وہ اپنی مذہبی کتب کی پالیسی بنائے. میں سے رس کرا کرتا ہوں برادران اسلام، قابل غور توجہ کی بات ہے. خدا اس پر غور کیجئے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ آج ان کی مذہبی پالیسیاں، ہندوستان اکھنڈ بھارت کی مذہبی پالیسی بنا رہے. وہ اپنی گیتا کو دیکھ کر، وہ اپنی کالی گنان کو دیکھ کر، وہ اپنی وید کو دیکھ کر، وہ ان کتب کے تحت ان کے مذہبی حلقہ بیٹھ کر پالیسی بنا کر اکھنڈ بھارت کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو. میں نے اس سے پہلے عرض کیا 3 ملکوں کے لیے یہ سازشیں بن رہی ہے، ایک سعودی عرب، ایک ترکی، ایک پاکستان. یہ رکاوٹوں کو ختم کر رہی ہے، یہ ان کے سامنے رکاوٹ ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس مقصد کو سر تک پہنچانا ہے. دنیا کی پوری طاقتیں اکٹھا ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو ختم کرنے کے لیے. آپ نے تبلیغ کی، ہجرت کی، غزوات کیا، اور آپ نے دکھایا کہ کعبے کے بتوں کو کس طرح گرایا جاتا ہے. جو ہندوستان کے بتوں کو گرانا یہ اسلام کے نشاط ثانیہ کا دور ہے. برادران اسلام، اس سے پہلے میں نے عرض کیا آپ سے، الکافرون هم الظالمون، سورہ بقرہ اٹھا کے آپ دیکھیے. یہ کافر ظالم ہے. آپ نے دیکھا آپ ان کے اتحادی فوج بن گئے، آپ نے دیکھا آپ ان کے جو ہے نا یار بن گئے، دوست بن گئے. آپ کی کوئی تجارت کام نہ آئی، آپ کو آپس میں لڑا دیا گیا. 80,000 اپنے ہی لوگوں کو ہم نے شہید کرا دیا، اپنی فوج کو اپنی عوام سے ٹکروایا گیا. یہ مذہبی سازشیں ہیں، یہ مذہبی سازشیں برادران اسلام. یہ مذہبی سازشیں رچائی جا رہی ہے. کیوں رچائی جا رہی ہے؟ اس واسطے رچائی جا رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کا مذہبی حلقہ. ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا، ہم تو اور کتب کو لے کے کھڑے ہوئے نا، ہم تو الیکشنوں کی طرف چلے گئے نا، ہم تو پارلیمنٹ کی طرف چلے گئے نا. ہم تو پارلیمنٹ کو جو ہے نا ممبر و محراب کو جو تقدس ہے، جو اللہ کے نبی نے تقدس دیا ہے، جو ممبر و محراب کا، اس پر ہم نے جو ہے نا پارلیمنٹ کے ممبر کو ہم نے مقدم کر دیا ہے نا. پارلیمنٹ کا ممبر مقدم ہو گیا ہے، ممبر و محراب تو موقر ہو گیا ہے. چھوڑ دیا ممبر و محراب کو، وہاں بیٹھ کے چل لوگ فتنے پھیلا رہے ہیں، امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، امت کے اندر تکفیر پیدا کر رہے ہیں، امت کو آپس میں لڑا رہے ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں قرآن نے کیا کہا کہ یہ جو کل فی النار، یہ نار ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پیدا کر رہے ہیں. برادران اسلام، اس جہنم سے نکلنا ہے، اس نار سے نکلنا ہے، اس زمین کو گل گلزار براہیم بنانا ہے، داخل ہونا ہے جنت میں. یا یہ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، ارے اس رب کی طرف رجوع ہونے، اس کی طرف آنے. فادخلی فی عبادی، فقیر آپ کو اس بندگی کی دعوت دیتا ہے، اس اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے. جب آپ اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عبد الصالحین بنائے گا. اور جب آپ کو عبد الصالحین بنائے گا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ عبد الصالحین کو زمین کا وارث بنائے گا. ہم نے عبد الصالحین بننا ہے برادران اسلام، عبد الصالحین بننا ہے.
عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 53واں درس ہے. یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ان سازشوں سے نکلنا ہے. ان سازشوں سے نکلنے کا قرآنی حل کی طرف آنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے. ان لیڈروں کی طرف نہیں جانا جو لیڈر ہیں آپ کو اپنی انا کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حوث کے لیے، اپنے آپ کو نام و نمود کے لیے عوام کو آپس میں لڑوا رہے ہیں. عوام کو لڑوا رہے ہیں. خود تو سکون سے بیٹھے ہیں نا. اس کی لڑائیوں سے نکلنا ہے. اخوانوں کو فی الدین بننا ہے. اخوان الشیطان نہیں بننا. ان شیاطین کی ان ورغلوں سے نکلنا ہے جو دجالی طاقت امت مسلمہ کو فرقوں میں، سیاست میں، گروہوں میں، ملکوں میں تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہی ہیں. اس لڑائی سے نکلنا ہے. اس لڑائی سے نکلنے کا حل آپ دیکھیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا. کس طرح صحابہ کرام، وہ مکے کے جو لوگ تھے، بلال حبشی غلام تھے، کالے تھے، گورا رنگ نہیں تھا، عالم نہیں تھے، لیکن متقی تھے. اللہ کو ان کا تقوی پسند تھا، کیونکہ ان کی ہماری آواز یہاں سے نکلتی ہے، آگے دین نہیں دل میں. ارے قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، اس قلب کو اللہ کے نور سے موزن کرنا ہے. او حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو قائم کرنے کے جس طرح صحابہ کرام نکلے تھے اس طرح نکلنا ہے. برادران اسلام، یہ عقیدہ ختم نبوت یہی کہتے ہیں. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ ٹکراؤ سے نکلنا ہے. ہم سب کا مولا مالک ایک ہے، وہ کن فیکون کا اللہ ہے. اس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. اس نے اپنا آخری نبی بھیجا ہے. وہ آخری نبی نے جو نظام لایا اس نظام کی طرف آپ کو دعوت ہے. یہ جو سلسلے حکومتوں کے چل رہے، بڑی افسوس کی بات ہے. جس طریقے سے یہ حکمران اپنے بل پاس کر رہے ہیں، جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، یہ وہ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے ذرا، تاریخ کو، اوراق کو پلٹی، تھوڑا اوراق پلٹ کے دیکھیے کہ کس طرح بغداد کے اندر اسی طرح سازشیں ہو رہی تھی. اس کا انجام کیا ہوا؟ اندلس کا انجام کیا ہوا؟ بخارا کا انجام کیا ہوا؟ تاشقند کا انجام کیا ہوا؟ سب سے دور مت جائیے، آپ آئیے مشرقی پاکستان کا انجام کیا ہوا؟ یہ سازشیں جو رچائی جا رہی ہیں آج، اس سازشی عناصر کی وجہ سے کس طریقے سے مشرقی پاکستان اس پاکستان سے علیحدہ ہوا. ان سازشوں کا تریاق اگر آج نہ کیا تو یاد رکھیے آنے والی تاریخ آپ کو ایک ایک چیز کو کھنگال کے رکھ دے گی، اور آپ کی اولاد آپ کے نام سے کترائے گی. آئیے آپ کے اعلیٰ پر فخر کریں. آئیے کردار ادا کیجئے. آئیے میدان میں نکلیے. آئیے عملی ختم کیجئے. عملی اقدام میں اس پروگرام کو عوامی سطح پر لے کے چلنا ہے. اتحاد امت کے لیے اس پاکستان کی فوج کو اور عوام کو متحد کرنا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کے لیے فرقوں سے نکلنا ہے. یہ حکومتوں کا حال تو یہ ہے. بڑا واقعہ مشہور ملا نصر الدین کا میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. برادران اسلام، ملا نصر الدین ایک مرتبہ اپنے جگہ سے نکلے 6 گدھے لے کر بیچنے کے لیے. ایک گدھے پر بیٹھے جا رہے، ایک دم دل میں آئے کہ ارے گدھے تو مجھے کم دکھ رہے. گدھے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5. ارے یہ تو 5 بھی گھر سے 6 سے نکلے. فوراً گدھے سے اترا، دوبارہ گننا شروع کیا. گن رہے تو 6 ہو رہے. دیکھا یہ کیسا ہو سک رہا ہے؟ ابھی تو 5 تھے، دوبارہ پھر 6 ہو گئے. پھر دوبارہ جناب گدھے پہ بیٹھتے، چلو منزل کافی دور ہے، کافی لمبا راستہ ہے. پھر بیٹھ کے دل میں آیا گدھے دوبارہ گنتا ہوں میں. جب گدھے گننا شروع کیا تو گدھے تو جناب 5 ہے. ارے یہ تو 6 گدھے میں گھر سے لے کے نکلا تھا. پھر جناب وہ گدھے سے نیچے اترتا ہے ملا نصر الدین، گدھے گننا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھتے ہیں گدھے 6. کہتے ہیں یار چھوڑو، گدھے پہ اگر پیٹرول گدھے کم ہو جا رہے، لہٰذا چلو گدھوں کو پیدل چلیں گے تاکہ گدھے تو پورا رہے. پارلیمنٹ کے یہ حالات ہے میرے بھائی. پارلیمنٹ کے یہ حالات ہے. یہ گدھے اور گھوڑوں کی طرح منڈیاں لگی ہوئی ہیں. یہ آج کیا حالات ہے پاکستان میں سیلاب زدگان کا. آج سندھ کے اندر وبائیں پھوٹ رہی ہیں. برادران اسلام، آج کس طریقے سے وہاں پر آپ کے پاکستانی قوم جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں نا، ان ممبروں کو آپ کو ووٹ دیتے لاتے ہیں نا، کیا حالات ہے وہاں پہ. وہاں کے آنے والی فصل کے بارے میں جتنے بھی میں نے 10 سال میں پارلیمنٹ کے نظام دیکھا، جو بھی وزیر آ کے کھڑا ہوتا ہے صرف دوسری پارٹی کے مخالفت میں بات کرنا ہوتا ہے. اس نے کبھی قوم کے لیے کوئی ایک رہنما کی بات نہیں کی، کوئی ایک نظام کی بات نہیں کی، کوئی بجلی کم کرنے کی بات نہیں کی. کوئی دیکھیے قرآن میں معیشت بھی ہے، قرآن کے اندر سیاست بھی ہے، قرآن کے اندر اقتصادیات بھی ہے، قرآن کے اندر نظام بھی ہے، قرآن کے اندر عدل بھی ہے، قرآن کے اندر انصاف بھی ہے.
تو قرآن کے اندر بتائی ہوئی سزائیں بھی ہیں. جو تکذیب کرتے ہیں, جو جھٹلاتے اللہ کی نعمتوں سے, جو اللہ کی نعمتوں کی روگردانی کرتے ہیں, جو اللہ کی نعمتوں کے خلاف چلتے ہیں, اس قوموں کا حشر کیا ہوا. قرآن کو اٹھا کے دیکھیے, قرآن کو اٹھا کے دیکھیے. برادران اسلام, دعوت ہے آپ سب کو, آئیے اس نظام کی طرف. اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, قرآن کی اقتصادیات کی طرف آنا ہے. اس سودی نظام سے اگر نکلنا ہے, یہ پارلیمنٹوں کا کام نہیں ہے. پارلیمنٹ کا تو حشر گدھوں کا ہے, جو بازار کی منڈیاں لگتی ہے, اربوں روپے میں بک جاتے. آج پھر بکنے کا پروگرام ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کا, پھر دوبارہ جناب چہرے بدل رہے ہیں نا برادران اسلام, چہرے بدل رہے ہیں, نظام نہیں بدل رہا. نظام کیسا بدلے گا, نظام کیسے بدلے گا؟ جس طریقے سے نظام کیسے بدلا آپ نے دیکھا. کعبۃ اللہ کا نظام کیسے بدلا, کعبہ کی بتوں کا نظام کیسے بدلا. ارے آپ نے ان بتوں کو توڑنا ہے جو آپ نے اپنے یہاں پر اور یہاں پر سجا کے رکھا ہوا ہے. ان سیاسی بتوں کو توڑنا ہے, ان فرقوی بتوں کو توڑنا ہے. اس گرداب سے نکلنا ہے, ان کی چنگل سے نکلنا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چند سیکولر طاقتیں, نام نہاد سیکولر, یہ دانشور, یہ ابن غازی, یہ فقیر, یہ آواز, ان کا تریاق ہے. اس روحانی انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. آئیے برادران اسلام, آئیے, دعوت ہے آپ کو. آئیے اس زمین کو وطن کرتے ہیں. آئیے اس سوکھی زمین کے اوپر جو ہے نا اپنے رحمت کی طرح برستے ہیں. آئیے ان فرقوں سے نکلتے ہیں, آئیے تکفیر سے نکلتے ہیں, آئیے اس گروہ بندی سے نکلتے ہیں. آئیے جو ممبر و محراب پہ جو سیاست دجالی کی جا رہی ہے اس فتنوں سے نکلتے ہیں. ممبر و محراب کے تقدس کو رکھتے ہیں. اللہ نے عزت دی, حرمت دی ہے. میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ممبر و محراب کو جو عظمت و حرمت دی ہے, اگر آپ اس کے تقدس پامال کریں گے, یاد رکھیے یہ ممبر و محراب آپ کا تقدس پامال کر دیں گے, آپ کو ڈیگریڈ کر دیں گے, آپ کی عصمت اور حرمت کو ختم کر دیں گے. خدا را خوف خدا پیدا کیجیے, خدا را مت گمراہ کیجیے. کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, مشکوات کے اندر آپ نے فرمایا ہے, میں ان گمراہ کرنے والے اماموں سے امت کی جو ہے پناہ چاہتا ہوں. یہ گمراہ مت کیجیے امت کو راہ پہ لانا ہے, ایاک نعبد کی طرف آنا ہے. تو ہم انعمت علیہم پہ ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے. یہ آج یہاں پر بیٹھ کر آپ آزادی سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ آزادی سے اذان دے رہے ہیں, آپ آزادی سے اپنے اسلامی اشعار کو ادا کر رہے ہیں. ارے دیکھیے ذرا ہندوستان کے مسلمانوں, حشر دیکھیے برما کے مسلمانوں کا, حشر دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں کا, حشر دیکھیے آپ امت مسلمہ کی اس حالت زار کا. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ 35 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں نا ہندوستان کے اندر, 35 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. وہاں کے مسلمانوں کا کیا حشر ہے؟ تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے, تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے. آج کشمیر کے اسٹیٹ کو بدل دیا گیا ہے. آج کشمیر کے اندر ہندوستان کے ہندوؤں کو لگے بسایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, تاکہ کشمیر کے اندر جو ہے نا آنے والے چند دنوں کے اندر وہاں پر جو ہے مردم شماری کی جائے گی. اقوام متحدہ کے زیر نگرانی مردم شماری کی جائے گی. بتایا جائے گا کہ ہندوستان کشمیر کے اندر اتنے زیادہ ہندو رہتے, لہٰذا ہندوستان میں شامل کر دیا جائے. یہ سازشیں کی جا رہی ہے. آپ تو آزاد ہندو پاکستان کے اندر ہیں, آزان کی آواز دے رہے ہیں. ہندوستان کے اندر آزان کی آواز پہ پابندی ہے. آپ قربانی کر رہے ہیں گلی الکوچے کے اندر. اللہ اکبر. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو وہ ان کی جو گائے ہے اس کو حلال کرنے پر, اس کو ذبح کرنے پر, قربانی کرنے پر کس طرح مسلمانوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے, کس طرح مسلمان تشدد کیا جا رہا ہے. قدر کیجئے پاکستان. انعمت علیہم, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کیجئے. ابھی اس نعمت کی جو قدر نہیں کرے گا, جو اس کی بے قدری کرے گا, آپ نے دیکھا جتنی قوموں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی, اس کی بے قدری کی, اللہ نے اس کو کس طریقے سے ان پر زوال لایا, کس طریقے سے وہ قومیں ہلاک ہوئی. عاد اور سمود کی قومیں ہلاک ہوئی, بڑے بڑے برج گر گئے, بڑے بڑے مینار گر گئے, بڑے بڑی طاقتیں ختم ہوگی. آپ دیکھیں فرعون کی آج لاش عبرت کے لیے پڑی ہوئی. آج دیکھیں فرعون کے جتنے بھی احرام ہیں عبرت کے لیے. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میری بیٹیوں, اے اسلام کی نوجوانوں, اے اخوانوں کو فی الدین ان دین عند الاسلام کے ذریعے پہ عمل کرنے والوں, اے میرے بھائیوں, آپ سے درخواست ہے, آئیے قرآن کی طرف, آئیے اسلام کی طرف, انعمت علیہم اللہ کی نعمتوں کی طرف آئیے. اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے,
امت مسلمہ کو زوال نعمت سے بچائے. جب نعمت کا زوال اللہ کی طرف سے آتا ہے تو بڑی بڑی قوموں پہ جو عذاب آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے امت مسلمہ کو بچائے. اس گرداب سے نکلنا ہے. انعمت علیہم, اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. اسی لیے میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے اندر ہم دائیں بھی سلام پھیرتے ہیں, بائیں بھی سلام پھیرتے ہیں. سلامتی بھیجنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام بھیجتے ہیں, اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہو تو اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت, اللہ کی برکت, خدا را اس سے روگردانی مت کیجیے. نکلیجیے اس گرداب سے. آئیے اس فقیر کی آواز کو امت مسلمہ کے ہر فرد ہر گھر تک پہنچائیے تاکہ امت مسلمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ پاکستان کی فوج, یہ پختون جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں, ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہے ہیں, یہ فقیر ان سازشوں کو تریاق کرنے کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل کرتا ہے. ان کے تریاق کرنا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے اندر ایک رہنمائی کرنی ہے, ان کے ذہنوں کو ہموار کرنا ہے, ان کے اندر قلوب المؤمنین کی طرح ان کے دلوں کو منور کرنا ہے, ان ہجوم سے نکلنا ہے اور اعتدال پیدا کرنا ہے. معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کا طریقہ ہم کو قرآن نے بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے بتایا, اصحاب کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو پھر ہم تو سنت کو زندہ کرنا ہے نا. ایک سنت کو زندہ کرنا 70 شہیدوں سے زیادہ اگر ثواب ہے تو یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. آپ نے مدینہ کے اندر اخوانوں کو فی الدین بنایا, لوگوں کو آپس میں بھائی بنائے, تو یہ بھی حضور کی سنت ہے. آئیے اس سنت کو زندہ کریں, آپس میں بھائی بنے, اخوانوں کو شیطان نہیں بنے. یہ جو شیطانی طاقت ہے, یہ جو چند لوگ بیٹھ کر اسلام کو تقسیم کر رہے ہیں, فرقے بنانا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تکفیر پیدا کر رہے ہیں, ان کو منبر محراب سے اتاریے. ان منبر محراب کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے خلاف امت مسلمہ کے ہر جماعت آئیے, اب میدان میں نکلنا ہے. اس ہجوم سے نکل کر قلوب کو منور کر کے اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے دائیں اور اپنے بائیں جو ہے ہم نے سلامتی بھیجنی ہے. اللہ کی رحمتوں, اللہ کی برکتیں, اللہ کا فضل شامل حال ہوگا, اور انشاءاللہ یہ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر اس زمین کے اوپر سرخرو ہوگی, اور زمین پر وہ عدل کا, انصاف کا, وہ نظام, وہ خلافت کا قیام ہندوستان کے مسلمان ہونے کے بعد ہوگا. کیونکہ جب کعبہ فتح ہو گیا, بت گر گئے, بت کے گرنے کے بعد نظام قائم ہوا, تو ان بتوں کو گرانا ہے, لات منات کو گرانا ہے, حبل کو گرانا ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تذلیل کر رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان فرقوں سے نکل کر, ان سیاست سے نکل کر, اس گروہ سے نکل کر, اس تکفیر سے نکل کر, آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں 74 فرقوں میں تقسیم, عیسائی اتحادی فوج بنی ہوئی ہے. 74 فرقوں میں تقسیم ہے, یہودی 74 فرقوں میں تقسیم ہے. ہندوستان کے اندر 101 قومیں بستی ہیں. وہ کوئی رام کی پیروکار نہیں ہے, کوئی رام کے پیروکار نہیں ہے سارا ہندوستان. وہ تو 101 ان کے خدا ہے, 33 کروڑ خدا ہے, 101 ان کے اندر مذاہب ہے, مذہب الگ الگ ہے, طریقہ عبادت الگ ہے, ان کے بت خدائیں الگ ہے, لیکن وہ قوم امت کے خلاف ایک ہو گئی ہے. تو پھر آپ کا تو برادران اسلام افسوس کی بات ہے. ایمانیاتی کونسل ہماری آپ کی ایک ہے, آمنت باللہ ہماری ایک ہے, رسول ہمارے سب ایمان ہے, کتب پہ ہمارے ایمان ہے. تو پھر امت مسلمہ تقسیم کیوں ہے؟ اس تقسیم سے نکلنا ہے. برادران اسلام, آپ سب سے دعوت ہے, التجا ہے, اس آواز کو امت کے ہر فرد تک پہنچائیے تاکہ امت مسلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت واپس اس تذلیل سے نکل کر ہم دوبارہ جو ہے نا انشاءاللہ اس زمین کے اوپر سرخرو ہو سکے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تغز الہند تکمیل تک پہنچ کر اس زمین کو امن کا گہوارہ بنا سکے, عدل و انصاف کو قائم کر سکے, اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کر سکے, اور اس زمین کو ہم, کیونکہ زمین مسلح ہے, اس زمین کو ہم مسلح بنا سکے. برادران اسلام, عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 53واں درس ہے. آپ سے التجا درخواست ہے, آئیے عملی میدان میں. فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے اس تکفیر سے نکلنے کی, اس کفر سے نکلنے کی, ان کافر طاقتوں کی سازشوں سے نکلنے کی, ان کے تریاق بنانے کے لیے فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.